العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضر المؤمن اتت ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک الى روح اللہ وریحان ورب غیر غضبان فتخرج کأطیب ریح المسک الى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، عنہ کے ذریعے راوی کی طرف اشارہ کیا جا رہا، اور انہی سے ماقبل کی روایت ابو ہریرہ کی تھی. دو روایت ابو ہریرہ کی آئی تھی. اس سے پہلے والی روایت میں بھی عنہ کہا اور یہاں بھی عنہ، یعنی یہاں بھی ہو ضمیر ابو ہریرہ کی طرف لوٹ رہی. ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اصل میں پورا واقعہ جو روایت میں آ رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب دنیا سے روح رخصت ہوتی ہے، عالم برزخ میں پہنچتی ہے، تو اس نئے آنے والی روح سے عالم برزخ کی ارواحیں دنیا کے حالات پوچھتی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی روح کے نکلنے اور عالم برزخ میں جانے کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا حضر المومن، جب مومن پر موت حاضر ہوتی ہے، حاضر ہوا جاتا ہے مومن، یعنی اس کی موت کا جب وقت آتا ہے، گویا کہ وہ قریب المرگ ہو چکا ہے جانکنی کے عالم میں، اب تب اس کی روح نکلنے والی. اتت ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس. بحریرۃ بیضاء، سفید ریشمی کپڑا لے کر کے آتے ہیں. حریرہ ریشمی کپڑا، بیضاء سفید رنگ کا، سفید ریشمی کپڑا لے کر کے وہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. فیقولون، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجی، نکلو، راضیۃ مرضیہ عنک، اس حال میں کہ تو راضی، یعنی اللہ جو تجھے تیری نیکی پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس سے راضی، اور تو اللہ کے یہاں راضی، اللہ تجھ سے راضی، تیری نیکی، تیرے عمل، تیری طاعت کی وجہ سے. تو نکل اس حال میں کہ تو راضی ہے اور مرضی عنک، تیری طرف سے رضا ہے اللہ کی. الی روح اللہ، نکل اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف. رحمت، مہربانی، دائمی راحت اور آرام سکون کو بھی کہتے، جیسا کہ ماقبل کی روایت میں آ چکا. اللہ کی رحمت مہربانی کی طرف نکل. وریحان، اور جنت کی خوشبو کی طرف. اس سے جنت کا بہترین رزق مراد ہے، جنتی بہترین رزق کی طرف. رب غیر غضبان، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ پر غصہ نہیں، غضبناک نہیں ہوگا، اس کی طرف چل، نکل. فتخرج، جب فرشتے اسے کہتے ہیں فتخرج، تو وہ روح نکلتی ہے، یعنی جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے، وہاں سے نکلتی. کاطیب ریح المسک، مشک کی بہترین خوشبو کی طرح. یعنی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسے خوشبو پھوٹتی ہوتی ہے. کاطیب ریح المسک، مشک کی بہترین خوشبو کی طرح وہ نکلتی ہے. حتیٰ انہ، یہاں تک کہ بلا شبہ اسے ان فرشتوں میں سے بعض سے لیتے رہتے ہیں. لَيُنَابِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیتے دیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لینا دینا. جیسے کہ جنازہ کو جب اٹھایا جاتا ہے تو جنازہ لے کے چلنے والے ہاتھوں ہاتھ جیسے اسے اٹھاتے ہیں، اسی طرح اس مومن کے روح کا احساس ہوتا ہے کہ فرشتے اسے اٹھاتے ہیں اور لے جانے کو بوجھ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے عزت و تکریم احساس کی خاطر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں. اور یہی حکمت ہے کہ جنازہ کو کندھا دینا اور بدل بدل کے کندھا دینا
تاکہ فرشتوں کی مطابقت ہو جائے۔ یہ جو سنت ہے جنازہ اٹھانے، کندھا دینے، ہاتھوں ہاتھ لے کے چلنے کی، یہ فرشتوں کے اتباع میں ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بعض سے وہ ہاتھوں ہاتھ لے کر کے چلتے ہیں، یہاں تک کہ یاتو بہ ابواب السماء، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کے دروازے پر آتے ہیں۔ آسمان کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، یاتون بھی لے کر آتے ہیں اسے، مومن کی روح کو آسمان کے دروازوں پہ، فیقولون ما، آسمان کے دروازوں پہ لے کر کے آتے ہیں تو فیقولون کہتے ہیں، یہ کہنے والے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں۔ فیقولون بس کہتے ہیں، یعنی آسمان کے فرشتے، ما طیب ہذہ الریح التی جاءتکم من الریح، کیا ہی بہترین اور عمدہ خوشبو ہے یہ جو تمہارے پاس زمین سے آ رہی ہے۔ یعنی فرشتے آپس میں کہنے لگتے آسمان کی، کتنا خوبصورت بہترین اور دل کو خوش کر دینے والی خوشبو ہے، عمدہ خوشبو۔ اصل میں یہ مومنوں کے ارواح کے پاس لے کر کے وہ فرشتے مومن کی روح کو آتے ہیں۔ اب مومنوں کے ارواح کا ٹھکانہ یا تو اعلی علیین ہے، یا جنت کے دروازے عرش کے نیچے جہاں مومنین کی روح مرتبے اور درجے کے اعتبار سے پہلے سے موجود ہے، وہاں لے کر کے آتے ہیں۔ تو وہ سب کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فیقولون، پس وہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہی عمدہ خوشبو ہے، بہترین خوشبو جو تمہارے پاس زمین سے آ رہی۔ فیاتون بھی ارواح المومنین، پس وہ فرشتے اس مومن کی روح کو مومنوں کی روحوں کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ مومنوں کی روحوں کے پاس لے کر آنا، جیسا کہ بتایا کہ مومنوں کی روح کا ٹھکانہ وہ جو اعلی علیین میں یا جنت میں یا جنت کے دروازے عرش کے نیچے جہاں بھی، وہاں لے کر کے آتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ، تو آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو مومنوں کے روحیں ہیں وہ اس نئی روح کے آنے پر کتنے خوش ہوتے۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا، پس ان کے لیے بہت، یعنی ان روحوں کے لیے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آنے سے۔ اس طرح خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں من احدکم، جیسے تم میں سے کوئی بغائبہ یقدم علیہ، اپنے کسی غائب پر بہت زیادہ خوش ہوا کرتا ہے جو غائب اس کے پاس آتا ہے۔ یعنی کوئی بہت دنوں سے گم آدمی ہو، اس کے پاس سے کہیں غائب ہو گیا ہو اور اچانک وہ آ جائے تو اس کے آنے پر جس طرح بہت زیادہ تم میں سے کوئی خوش ہوا کرتا ہے، فرمایا اسی طرح وہ روحیں جو مومنوں کی پہلے سے تھی، وہ نئی مومن کی آنے والی روح کے آنے پر بہت زیادہ خوش ہوا کرتی ہے۔ اشد و فرحن، بہت زیادہ اس پر خوش ہونا، من احدکم، یعنی اس سے بھی زیادہ خوش ہونا جتنے کہ تم میں سے کوئی اپنے غائب شخص پر خوش ہوا کرتا ہے اس وقت یقدم علیہ، جب وہ غائب شخص اس کے پاس آ جاتا ہے۔ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، بس وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنے والے وہی مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں جو آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، ماذا فعل فلان، کہ فلاں نے کیا کیا۔ اصل میں دنیا میں جس کو چھوڑ کر کے یہ سب یہاں آ گئے ہیں، ان کے بارے میں نئے آنے والی روح سے وہ پہلے والی روحیں پوچھتی ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، یعنی فلاں کیا کرتا ہے، کس حال میں ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، اگر نیکی میں ہے تو خوشی ہوتی ہے اور برائی میں ہے تو غم ہوتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عالم برزخ میں مومنین کی ارواح اس نئے آنے والی روح سے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ فلان نے کیا کیا، اس کا کیا حال ہے، یعنی نیک ہے تو خوش ہو جائیں گے اور اگر برائی میں ہے تو اس پر غم ہوگا۔ ماذا فعل فلان، فلان نے کیا کیا، ماذا فعل فلان، فلان نے کیا کیا، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، دنیا والے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فیقولون، بس وہ روحیں کہتی ہیں، فیقولون، یا کہنے والے وہی روحیں ہیں جو
جب کسی نے جب پوچھتے ہیں وہ تو پھر ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں دعو ہو کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس روح کو، یہ تو ابھی نئی نئی روح آئی ہیں، یہ تم اس کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہو کہ یہ تو روح جو آئی ہے اس کو چھوڑ دو ابھی، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ تو دنیا کے غم میں، دنیا کے عالم، دنیا کے جھمیلوں میں سے نکل کر کے آئے، ابھی پورے طور سے سکون اطمینان بھی نہیں ملا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، ابھی اس کو مت پوچھو، جب سکون اطمینان پا لے اس کے بعد پوچھیں گے۔ فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ، تو وہ کہتا ہے، یہ کہنے والا یہ وہی آنے والی مومن کی نئی روح ہوتی ہے، وہ کہنے لگتی ہے فَيَقُولُ کہ قَدْ مَاتَ، کہ وہ تو مر گیا، وہ تو مر گیا، یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو فلاں شخص، وہ اصل میں بدکار آدمی تھا، برا آدمی تھا، اور تم اس کے بارے میں دریافت کر رہے ہو تو وہ آدمی تو مر گیا۔ فَيَقُولُ، پس یہ روح کہتی ہے کہ قد مات، وہ آدمی تو مر گیا، اما آتاکم، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اس کو ابھی چھوڑ دو، یعنی سوال نہ کرو، یعنی جلدی نہ کرو، تھکا ماندہ ہے، اطمینان سے سکون پالے گا تو پھر وہ خود ہی بتاوے گا کہ دنیا کے حالات کیا تھے، لوگ کیا تھے، اس کے بعد اسے پوچھ بھی لیا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عالم برزخ ایک مستقل دنیا ہے، وہاں کی زندگی، برزخی زندگی ایک مستقل زندگی ہے، اور وہاں روحوں کو ایک قسم کا جسم دیا جاتا ہے، اور وہ بھی وہاں کے اعتبار سے اللہ جو جانے زندگی گزارتے ہیں، لہذا برزخی دنیا، برزخی زندگی کا ثبوت اس روایت سے ہوتا ہے۔ بہرحال آگے کہہ رہے ہیں کہ قد مات اما آتاکم، کہ وہ تو مر گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، یعنی اصل میں ان کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ وہ اگر نیک لوگ ہوتے تو میرے پاس ضرور آتے، لیکن یہاں آئے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی میں زندگی نہیں گزاری بلکہ برائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ فیقولون، یہ روحیں کہنے لگتی ہیں، قد ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، کہ لگتا ہے کہ اس کو لے جایا گیا اس کے اصل ٹھکانے جہنم کی طرف، یعنی اس کی زندگی برائی والی تھی، لہذا وہ مر کے یہاں نہیں آیا، لگتا ہے کہ اسے برے لوگوں کے ٹھکانے کے پاس جہنم میں اس کو لے جایا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا۔ قد ذُهِبَ بِهِ، کہ اس کو لے جایا گیا، اِلیٰ أُمِّهِ، اس کے اصل ٹھکانے کی طرف، الحاویہ، وہ ٹھکانہ جو حاویہ، یہ حاویہ جہنمی کا ایک نام ہے، جہنم کی طرف اس کو لے کر چلا گیا فرشتہ، اسی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال یہاں تک تو مومن کی روح کے ان اعلیٰ مومنوں کے روحوں کے پاس جانے کا تفصیلی واقعہ حضور نے بیان کیا۔ اب آگے کافر کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور بلا شبہ کافر اذا احتضر آتته ملائکۃ العذاب، کہ جب اس پر موت حاضر ہوتی ہے، یعنی اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے، بمسح، مسح ٹانٹ کو کہتے ہیں، مومن کی روح کو تو احساس کے ساتھ ریشم کے سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لے جایا جاتا، مگر کافر کی روح کو انتہائی ذلت و خواری کی خاطر ٹانٹ کی مانند ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اسی کو فرمایا مس ٹانٹ کو کہتے ہیں، ایک ٹانٹ کے جیسے کپڑے میں اس کو عذاب کے فرشتے لے کر کے جاتے، فیقولون، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ کہنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اس روح کو کہتے ہیں اخرجی، نکل، یعنی اے کافر کی روح،
نکل ساخت جسم سے اس حال میں کہ تو ناراض ہے، تجھ پر ناراضی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو مردود ہے، کہ اللہ تجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہے، تجھ پر تو ناراضگی ہی کی مار پڑ رہی اور پڑے گی۔ ساختا درحال ہے کہ تو ناراض، یعنی اللہ کے حکم سے منہ پھیر کر گویا کہ ناراض ہوتے تھے۔ مسکوتاً علیہ کی، اور تجھ پر ناراضگی یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی کی مار۔ چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے کہ نکل پڑ الی عذاب اللہ عز وجل، اللہ کے عذاب کی طرف۔ فتخرج کانتن ریح جیفا، فرمایا حضور نے بس وہ روح نکلتی ہے بدبو کی طرح، کانتن بہت زیادہ بدبو، جیفا ایسی بہت زیادہ بدبو جیسے مردار کی بدبو، جیفا مردار کو کہتے ہیں، کانتن ریح جیفا کسی مردار کی بدبو کی طرح بہت زیادہ انتہائی خراب بو والی بن کر کے وہ روح نکلتی ہے۔ حتیٰ یاتون بھی الی باب الارض، یہاں تک کہ فرشتے اس روح کافر کی روح کو لے کر کے آتے ہیں الی باب الارض، یہ بظاہر ترجمہ ہوگا زمین کے دروازے کی طرف، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ترجمہ کریں آسمان کے دروازوں کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو زمین کا لفظ آیا، جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، الی باب الارض کا مطلب ہے الی باب سماء الارض، زمین کے آسمان کے دروازے، یعنی زمین کا دروازہ مراد نہیں اصل میں، بلکہ زمین والے سماء دنیا جس کو کہتے ہیں، زمین والے نہیں چلا جو آسمان ہے، زمین سے جو نظر آتا ہے، زمین والے آسمان کے دروازے کی طرف اس کو کے لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ توجیہ اس لیے کی گئی ہے کہ پہلی حدیث آ چکی ہے جہاں بتایا گیا کہ آسمانی دنیا کے دروازوں کی طرف لایا جاتا، اور اس کے لیے آسمانی دنیا کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اس کافر کی روح کو وہیں سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ روح اسفل سافلین سجین میں جا کر کے ٹھکانہ پکڑتی ہے، وہاں سجین کی طرف اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ کرے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے آتے ہیں الی باب الارض، آسمان کے زمین کے آسمان کے دروازے کی طرف، یعنی زمین سے جو آسمان نظر آتا ہے سماء دنیا، اس کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ فیقولون، تو کہتے ہیں، یہ کہنے والے آسمان کے فرشتے ہیں، جب اس بدبو دار روح کو وہاں تک لایا جاتا ہے تو وہ اس کی بدبو کو محسوس کر کے کہنے لگتے مانتن حاضر ری، کیا ہی بدبودار ہے یہ روح، یعنی انتہائی نفرت اور کراہت کو ظاہر کرتی، کتنی بری اور کتنی بدبو والی یہ روح ہے۔ حتیٰ یاتونا، یعنی اسے وہ آسمان کے فرشتے قبول نہیں کرتے، اندر آسمان کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں۔ حتیٰ یاتونا بھی، یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر کے کافروں کی روحوں کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے اس روح کو کافروں کی روحیں جہاں ہیں سجین میں اسفل سافلین میں، وہاں لا کر کے پھینک ڈالتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری روایت تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جس سے برزخی دنیا کی عجیب و غریب زندگی اور وہاں جو پہلے کی روحیں ہیں اور نئی آنے والی روحیں ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب اور دنیا کے احوال کی پوچھ تاچھ تفصیل سے بیان ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ برزخی دنیا بھی ایک دنیا ہے، عالم اجسام یہ بھی ہے، اس سے پہلے دنیا جب بنی نہیں تھی عالم ارواح، اور یہ عالم اجساد ہے، عالم اجسام ہے، پھر عالم برزخ ہوں گی، اور پھر آخر میں ایک عالم ہے وہ عالم آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں اچھے اعمال اچھے احوال کے ساتھ رکھے تاکہ برزخ میں بھی اچھے رہیں اور آخرت میں بھی اچھے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.